السلام علیکم دوستوں، ماہ رمضان المبارک کا بابرکت اور رحمت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج چوتھا روزہ بدھ کا دن آ چکا ہے، جس کا ہر کسی کو شدت سے انتظار ہوتا ہے کیونکہ یہ سال میں ایک بار ہی آتا ہے اور رمضان کا چوتھا روزہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے یہ کرنے والے ہی جانتے ہیں۔ اس لیے آج کے دن کو ضائع نہ کرو اور جو میں وظیفہ بتانے جا رہی ہوں اس وظیفے کو جلدی سے کر لو۔ چوتھا روزہ یہ وظیفے کا بہت ہی خاص دن ہے، اللہ کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکو۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لائی ہوں وہ بہت ہی بہترین اور پاورفل اور طاقتور وظیفہ ہے، جو کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد سورہ اخلاص کا بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے کے ساتھ ہی آپ پر آسمان سے رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی اور اس کی بارش ہو جائے گی اور مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ آج سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کا وظیفہ پڑھتے کے ساتھ ہی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور یا غنیوں بھی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو غنی کر دے گا اور آپ کے پاس اتنی دولت، اتنا رزق ہوگا کہ آپ کو کبھی دوبارہ کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے گا اور نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور در در کی ٹھوکریں کھانی نہیں پڑیں گی۔ اس لیے آج رمضان کے چوتھے روزے بدھ کے دن جو بھی بندہ اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا، اس کے پاس رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ وظیفہ آج جسے بھی پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، سمجھ لے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہے، اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے جو اس وظیفے کو کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ والوں، یہ پیارا وظیفہ راتوں رات آپ کی تقدیر کو بدل دے گا، آپ کی قسمت کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آج میرے وہ بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، وظیفوں سے حاجتیں اور مرادیں پوری نہیں ہوتی، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، تو پیارے دوستو، آج رمضان المبارک چوتھے روزے کا یہ خاص وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ لینا۔ یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، ایک دن میں آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ العزیز پوری ہو جائے گی۔ اگر میرے رب نے چاہا تو آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ پیارے دوستوں، آپ یہ وظیفہ صبح پڑھیں گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور شام کو پڑھیں گے تو رات رات آپ کی بند قسمت کھل جائے گی، آپ کے بھی دن پھر جائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں ہر انسان کا رزق اور دولت بڑھا دیا جاتا ہے، ہر گھر میں دسترخوان کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ صبح سحری کی رونق، شام کو افطاری کی رونق۔ پیارے دوستوں، رمضان میں رونقیں اور خوبصورتیاں ہی دیکھنے کو ملتی ہیں، ایسی بہار آتی ہے، ایسی رونق آتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ پورا سال رمضان ہی ہو اور رمضان کبھی ہم سے رخصت نہ ہو۔ پیارے دوستوں، رمضان کا مہینہ رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں بے شمار اللہ پاک لوگوں کو مغفرت عطا فرماتا ہے، بہت سے لوگوں کو دوزخ سے نجات دلاتا ہے اور بہت سے لوگوں کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ پیارے دوستوں، شعبان کا مہینہ گزر چکا، شب برات، شب معراج بھی گزر چکی، اب رمضان کا مہینہ باقی ہے۔ جو کچھ ہم چاہتے ہیں، اللہ سے منوانا چاہتے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، وہ آج اس ماہ رمضان کے چوتھے روزے اللہ پاک سے یہ وظیفہ پڑھ کر مانگ لیں۔ ماہ رمضان کا خاص الخاص یہ وظیفہ آج آپ نے اگر نہیں پڑھا تو آپ کتنے بھی وظیفے پڑھ لیں، سب بیکار ہیں، سب رائگاں جائیں گے۔ اس لیے آج کے دن کو مت چھوڑیں، آج کے دن کو پکڑ لیں، آج کے دن کو ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ وظیفہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کتنی سحریاں، کتنی افطاریاں گزر چکی ہیں، آپ نے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا تو آج چوتھے روزے کو یہ وظیفہ تو پڑھ سکتے ہو نا، اس لیے اس وظیفے کو پڑھ لو اور اس کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ رمضان المبارک کا مہینہ موسم بہار کا مہینہ ہوتا ہے، اس لیے رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت و عطا، اپنی ضمانت و الفت اور اپنے انوارات سے نوازتے ہیں۔ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔
اس ماہ میں جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب رات کو قیام تراویح اسی شرط کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس ماہ کی ایک رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، وہ بھی 1000 مہینوں سے افضل قرار دی جاتی ہے۔ گویا رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ بہت ہے۔ اللہ پاک اس مہینے میں ہمیں چاہتا ہے، اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ بہت سی نعمتوں سے نوازے، ان کے گناہوں کو ختم کرے، ان کو نیکیوں سے نوازے۔ اس لیے اس مہینے کو کیوں غفلت میں، کیوں لاپرواہی میں گزارتے ہو؟ آؤ آج کے دن، چوتھے روزے کے دن، اللہ پاک سے یہ وظیفہ پڑھ کر وہ سب کچھ مانگ لو جو پورا مہینے نہیں مانگ سکو گے، نہیں مانگ سکتے ہو۔ اس لیے آج یہ وظیفہ کر لو۔ خدارا اپنے آپ کو اللہ سے راضی کر لو، اللہ سے اپنی ہر بات منوا لو۔ رزق کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، نصیب کا مسئلہ ہے، من پسند رشتہ چاہتے ہو، گھر میں رزق کی فراوانی چاہتے ہو، جو بھی مسئلہ ہے اللہ پاک سے آج مانگ تو لو۔ دیکھو اللہ کیسا مہربان ہوتا ہے تم پر، کیسے اللہ تم پر اپنی رحمت کی بارش کرتا ہے، کیسے رزق کی فراوانی کرتا ہے، کیسے رزق دروازے توڑ کر تمہارے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، کیسا پیارا مہینہ ہے رمضان کا، کیا کہہ رہا ہے تم سے، آ جاؤ اب بھی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں سمیٹ لو۔ کیوں دور ہو، کیوں اللہ کی ذات سے دور ہو؟ آ جاؤ، اللہ پاک تمہیں بلا رہا ہے، تمہارے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، تمہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ دینا چاہتا ہے، تمہیں روزے داروں کے برابر ثواب دینا چاہتا ہے۔ آ جاؤ، آ جاؤ، اللہ پاک سے مانگ لو۔ مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا تو مانگو، بار بار مانگو، وہ دینے کے لیے بیٹھا ہے، وہ تو سن رہا ہے، وہ تو خاموش دلوں کو بھی سنتا ہے۔ رمضان میں ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس ماہ میں مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا۔ روزے دار کی روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں روزانہ بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خود بھی شب بیدار رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بیدار رکھتے اور کہتے، پوری رمضان دعا کرتے رہو، اللہ پاک سے مانگتے رہو، اللہ پاک دینے کے لیے بیٹھا ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ تم مانگو اور میں تمہیں دوں۔ آ جاؤ، پہلا، دوسرا، تیسرا سب روزے گزرتے چلے جا رہے ہیں، آج 4 رمضان المبارک ہے۔ آج تو یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے مانگ لو۔ کیوں پیچھے ہو، کیوں سوچ رہے ہو، کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ آ جاؤ، سورہ اخلاص کی کثرت کرو، قل هو اللہ احد کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو اور مانگو اللہ پاک سے۔ دیکھو کیسے نہیں دیتا اللہ، کیسے راضی نہیں ہوتا، راضی ہو جائے گا۔ مانگ لو۔ 4 رمضان بدھ کے دن جس نے بھی یہ وظیفہ کیا آج وہ خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ جس نے بھی پچھلے سال اس وظیفے کو کر لیا آج اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، دولت کی فراوانی ہے، رزق اس کے گھر میں بارش کی طرح برس رہا ہے اور وہ خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ تو پھر آپ کیوں دور ہوتے ہیں؟ تو آپ کیوں دور ہیں؟ کیوں خاموش ہیں؟ کیوں نا امید ہیں؟ آ جائیں، اس روزے کو، چوتھے روزے کو اپنے لیے خوشحال بنا لیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی نوازے گا جیسے دوسروں کو نوازا ہے۔ اس لیے آئیے پیارے دوستوں، اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، اور یہ ویڈیو سننے کے بعد ضرور اسے ہر لوگوں کو، جن کو آپ محبت کرتے ہیں، جن کو بھی چاہتے ہیں کہ ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، تو ان سب کو یہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ پاک آپ کی رزق میں اور برکت عطا فرمائے گا۔ اس لیے آئیے پیارے دوستوں، اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 2 نفل حاجات کے پڑھنے ہیں۔ 2 نفل حاجات کے پڑھنے کے بعد اول آخر ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے اور اس کے بیچ میں ایک تسبیح سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی پڑھنی ہے اور یا ربنا کہہ کر اللہ پاک سے 11 بار دعا مانگنی ہے
اور اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ پاک اس سورہ اخلاص کی برکت سے، قل هو اللہ احد کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے میرے پریشانیوں کو دور فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے بھی نصیب چمکا دے، میرے بھی گھر میں رزق کی فراوانی ہو، میرے بھی گھر میں دولت کی ریل پیل ہو۔ اس لیے اس وظیفے کو اسی طریقے سے پڑھیں جس طرح سے میں نے بتایا ہے کہ ایک تسبیح آپ نے بالآخر درود شریف کی پڑھنی ہے اور ایک تسبیح آپ نے سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے اور یا ربنا کہہ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں کیسی آپ کی قسمت بدلتی ہے، کیسے آپ کے گھر کے حالات اچھے ہوتے ہیں، کیسے آپ خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ دعا دیں گے مجھے۔ آئیے اس لیے جلدی اس وظیفے کو کر لیجئے اور دوسروں کو بھی جلدی جلدی شیئر کرنا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی قسمت بدلنے والی ہے۔ آج چوتھا رمضان اور بدھ کا دن یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس وظیفے کو کر لو ورنہ ایک سال کے لیے پیچھے چلے جاؤ گے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی پریشانیوں کو اپنے محبوب پاک کے صدقے دور فرمائے اور ہم سب کے رزق میں دن دگنی رات چوگنی برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔